بڑی دیر سے آپ علماء کرام سے تقریر اور شورائے ذوی الاحترام سے نعت و منقبت سماعت فرما رہے تھے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ اور ہم محفل میلاد پاک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا بھی کوئی لمبی اور چوڑی تقریر کرنے کا ارادہ نہیں ہے، تھوڑی دیر آپ بیٹھیے۔ اس سے پیشتر آپ نے بہترین تقریر ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ بالفضل مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب قبلہ قادری سے سماعت فرمائی، اور اس سے پیشتر بہترین تقریر حضرت علامہ مولانا مفتی نقیب الرحمن صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی حشمتی سے سماعت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء حق کے بیانات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کے سامنے ناشر مسلک اعلیٰ حضرت استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی ریاض حیدر حنفی صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی حشمتی مشاہدی تشریف فرما۔ آج فاتحہ چہلم کی ہے، یہ کوئی شادی اور خانہ آبادی کی محفل نہیں ہے، اور جس فاتحہ کی محفل میں آپ اور میں اتنی دور سے آیا ہوں، اگر کوئی بہت بڑا پیسے والا بھی ہوتا تو میں نہیں آتا ان حالات کے، لیکن میرے دل نے گواہی دی کہ چلنا چاہیے۔ عاشقوں کے جنازے میں نہیں گئے تو کم سے کم ان کی فاتحہ میں چلو۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اس لیے کہ میری یہ عادت نہیں کہ میں کسی کی بے جا تعریف کروں، نہ اپنی تعریف پر خوش ہوتا ہوں اور نہ کسی کی بے جا تعریف کرتا ہوں۔ ابھی مجھے نے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، ہمارے قیصر صاحب نے بھی بڑے القابات سے نوازا۔ حقیقت میں یہ ہے، یہ حنفی صاحب قبلہ کی ذرہ نوازی ہے، ورنہ خادم ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے۔ سچائی یہ ہے۔ میں نے ابھی لطائف اشرفی شیخ المشائخ حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا چوچا مقدسہ کی پڑھ رہا تھا، فرمایا جب تک اپنے آپ کو ختم نہیں کرتا اس وقت سے ملنے کی ابتدا نہیں ہوتی۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتاب ہے، پڑھنے کی کتاب ہے۔ ایک سوال رہتا تھا ذہن کے اندر کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ولی وہی ہوگا جو غریب ہوگا۔ ایک ذہن میں تھا کہ چھپر ہوگا تو ولی ہے، سائیکل سے چلے گا تو ولی ہے، فٹ پاتھ پہ سو جائے گا تو ولی ہے، اگر وہ اچھی گاڑی سے چلا تو ولی نہیں ہو سکتا۔ تو ذہن میں سوال میرے بہت ٹائم سے تھا عوام کا، لیکن جب میں نے سرکار کی کتاب مستطاب ابھی کچھ دن پہلے لاک ڈاؤن کے اندر میں نے پڑھی تو اس پر آپ نے بڑی تفصیلی بحث فرمائی۔ اسی میں فرمایا دلی کے اندر ایک اپنے وقت کے عظیم اللہ کے ولی تھے، ان کا ایک دن کے لنگر کا خرچہ اس زمانے میں 500 اشرفیہ ہوا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، پھر آگے بڑھے، فرمایا نادان تو کیا جانتا ہے، یہ تو رب کا فضل ہے۔ بے شک رب چاہے تو بڑے بڑے بادشاہوں کو ولایت دے بے شک سبحان اللہ، اور ان کی غریبی ایمان لے جائے، اور رب چاہے تو غربت میں ولایت دے کے ان کا پیسہ ایمان لے جائے۔ سبحان، اگر فضل الہی دستگیری نہ کرے تو فرمایا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس میں فرمایا
کہ تو یہ دیکھتا ہے کہ فلاں کے پاس اتنا پیسہ، فلاں عالم کے پاس اتنا پیسہ، اتنے مکان اتنے مکان اتنے مکان. فرمایا جب یہ اور ظاہر والے دیکھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں، لیکن حقیقت میں جب علماء باطن نظر ڈالتی ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں پیسہ ہے تو دین کے لیے ہے، مکان ہے تو دین کے لیے ہے، لنگر ہے تو دین کے لیے ہے، سرمایہ ہے تو دین کے لیے ہے. فرمایا اب اس پیسے سے وہ اپنے مراتب سے بلند کرتے چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا ان کے مراتب کی بلندی کا سبب ہی پیسہ بن جاتا ہے. بے شک بے شک. بڑی نفیس بحث فرمائی اور سرکار نے ثابت فرما دیا کہ یہ اللہ کا فضل جس پر ہو جائے. اب میں مولانا سجاد صاحب قبلہ علیہ رحمہ کے فاتحہ چہلوں میں تو کچھ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھاؤپور کے رہنے والے، گاؤں کے اندر رہنے والے حاجی صاحب کے بیٹے، ہم نے تو سجاد کہا، یہ کیا بول رہے ہیں؟ لیکن مسلمان یہ فضل الہی ہے. یہ ہمارے آپ کے یہ پردھان کا الیکشن نہیں ہے کہ گاؤں کا آدمی ووٹ دے گا تو پردھان بنے گا، گاؤں کا آدمی ووٹ دے گا تو ایم ایل اے بنے گا، گاؤں کا آدمی ووٹ دے گا تو ایم پی بنے گا. یہ اللہ کا فضل ہے، جس پر ہو جائے اس کو عطا کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ راز ایک ولی کا لمبا چوڑا واقعہ، بس ایک مختصر. اپنے وقت کے عظیم فرمایا جنت میں ساتھی کون ہے؟ فرمایا جاؤ ایک شخص دکان پہ گوشت کاٹتا ہوا وہ تمہارا جنت میں ساتھی ہے. اللہ اکبر. سن لو یہ منصب عطا کیوں ہوتا ہے؟ یہ عطا کا منصب محبت رسول پر ہے. جتنی محبت میں بڑھوتری ہوتی چلی جاتی ہے اس کا قرب بارگاہ مولا سے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور میں نے ان کی زندگی دیکھی. وصال سے پہلے ان کا وصال ہوا 13 رمضان شریف. 10 رمضان شریف کو خواب دیکھا، اور یہ خواب میں تقریروں میں بیان نہیں کرتا ہوں، آپ میری پرانی تقریر اٹھا کے دیکھ لیجیے. شاید کبھی کسی کا میں نے خواب کسی کے لیے بیان کیا ہو تو الگ بات ہے، اس لیے کہ آج افطاری بڑے خواب دیکھ رہے ہیں. لیکن جب میں نے اعلیٰ حضرت کی کتاب میں پڑھا، فرمایا میں نے فلاں بزرگ کو خواب میں دیکھا. فرمایا لیکن میں نے حدیث مصطفیٰ جب پڑھی کہ حضور کے صحابہ جب صبح کے ٹائم حاضر ہوتے تو میرے آقا ارشاد فرما دیے کہ آپ نے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ ہم نے دیکھا. تو حضور خواب کو سماعت فرماتے اور اس کی تعبیر عطا فرماتے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو لکھا اور خواب بیان فرمایا. خواب کا سنانا یہ معاذ اللہ شرع کے خلاف نہیں ہے، لیکن آج اتاری جھوٹے جھوٹے خواب دیکھ رہے ہیں. خواب کی قسمیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بیان فرمائی ہیں. آپ ان کی کتاب اٹھا کر دیکھیے، تفصیل کا وقت نہیں ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خواب کی کتنی اقسام ہیں. ان کا وصال ہونے والا، مجھے تو اتنا پتہ بھی نہیں تھا کہ اتنی طبیعت خراب، لیکن خواب دیکھا. کیا دیکھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مین گیٹ ہے بڑا بلند، بہت بلند اور پورا سجا ہوا سرکار کا. اور ایک شخص پیلی بھی شریف گھر پر آیا. اب آنے والا کون ہے یہ پتہ نہیں، آواز دیتا کہ سب لوگ چلو بریلوی شریف حاضری دینے کے لیے. تو ہمارا پورا گھر اور کون کون اللہ تعالیٰ معاف فرمائے حاضری کے لیے حاضر ہوئے اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ. اب جب آپ راہ اعلیٰ حضرت کے اندر سے گھسیں گے تو وہ جو سرکار کی گلی گئی ہے پتلی سی، تو بالکل سناٹا پڑا. میں سناٹے کے عالم کے اندر میں سوچنے لگا، سناٹا پڑا. ایک بزرگ بیٹھے ہیں سرکار کی چوکھٹ پر، باریش اور تشریف فرما رہے ہیں بار بار کوئی صاحب آنے والے ہیں ان کا انتظار ہو رہا ہے. واہ واہ واہ، بار بار فرما رہے ہیں کوئی صاحب آنے والے ان کا انتظار ہو رہا ہے. یہ مت سمجھنا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ میں تھے.
میرے ساتھ میں تو 50 لوگ رہتے ہیں، لیکن سچائی وہ ہوتی ہے جو دل کہتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب سنو، 6 سال پہلے ان کا فون آیا، حضرت لکھنؤ کے اندر ایک شخص نے 25 لاکھ دینے کی بات کہی ہے۔ کتنے روپے؟ 25 لاکھ۔ 25 لاکھ روپے، لیکن معاملہ دیوبندیت کا ہے۔ میں نے منع کر دیا کہ دین کا سودا نہیں ہوگا۔ واہ واہ واہ۔ میں نے کہا فون پہ کہا اگر ریکارڈنگ ہوتی تو میں فون پہ آج ریکارڈنگ سنا۔ میں نے کہا مولانا سجاد یہی حق ہے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ کوئی دوسرا نہیں تھا، میں تھا یا وہ تھے۔ بے شک 1 لاکھ میں آدمی بھاگتا ہے، 25 لاکھ روپے کی بات تھی۔ یہی بھاؤپور میرا ہے، یہی کا مدرسہ ہے۔ جب مولانا جاوید صاحب حشمتی اور دوسرے لوگوں کو اس مدرسے کے اندر نوکری ملی تو یہی کے لوگوں نے، میں بھی موجود تھا، کہا کہ حضرت آپ کہیں ان سے تو ہم بھی یہ گاؤں کے ہیں، ان کی بھی نوکری لگ جائے۔ اور کچھ لوگوں نے کون تھے پتہ نہیں، ان کے والد بھی اس مدرسے کی کمیٹی یا کسی چیز میں، مجھے پتہ نہیں، کچھ تھے کہ نہیں تھے، ممبر تھے اس مدرسے حاجی صاحب۔ تو یہ جن لوگوں نے کہا تو میں خاموش ہو گیا کہ بھائی 50,000 روپے کا مطلب ہے، غربت کا معاملہ ہے۔ میں خاموش تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن برجستہ اس اللہ کے بندے نے کہا حضرت جو میرے پیر حضور مشاہد ملت نے فتویٰ دے دیا وہ حق تھا، وہ حق ہے اور اسی پر میں رہوں گا، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا۔ بے شک بے شک۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کے گھر والے بھی نہیں پہچان پاتے ہیں یہ کون ہے۔ سنو اور نوٹ کرو، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے ساتھ میں تھے، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں مرد مجاہد تھے۔ سبحان اللہ۔ حقیقت میں جن کو مجاہد بھی کہا جائے وہ تھے۔ نوٹ کرو، یہی لکھنؤ ہے، لکھنؤ کے اندر دیوبندی کا میٹر چل گیا، سنیت کی بات آ گئی۔ تلسی پور کا ایک ایس پی، تلسی پور کے کون سا ضلع لگتا ہے مجھے یاد نہیں، آج بھی یاد نہیں رہ گیا، لامپور۔ اس کے ایس پی سے ان کی ڈائریکٹ فون پر گفتگو ہوئی اور بڑی تیزم تیزا IAS ادھیکاری، آسان بات میں بڑی پوسٹ ہوتی، لیکن سنیت کی بات۔ پھر ان کا فون آیا حضرت بڑا معاملہ گڑبڑ ہے، دعا کیجیے۔ پھر میں نے کہا ایسا کرو تم گھبراؤ مت۔ پھر یہ طارق بھائی ہاشمی صاحب لکھنؤ ان کے وہاں چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد طارق بھائی نے کہا حضرت آپ کچھ سوچنا چاہیے کہ آپ ایک کپتان لیول IPS لیول سے آپ لڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے برجستہ کہا طارق بھائی سنیت کی بات تھی، سنیت بے شک بے شک حق ہے۔ ہوا تو کچھ نہیں، اور الحمدللہ وہ تعزیہ نکلا اور اس کے گواہ وہاں گاؤں والے آج ان کے جنازے میں آئے تھے۔ آج اگر ہوتے تو وہ بتاتے۔ ابھی اجمیر شریف میں گیا تھا مارچ سے پہلے، مارچ کے بعد گیا تھا، اجمیر محلہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری تھی۔ نوٹ کر لو، عطائن ہوٹل کے اندر میرا قیام ہے، یہ بلند دروازے کے پاس ہوتا ہے۔ کرناٹک کے کچھ لوگ آئے ہمارے پاس آ کے بیٹھے، میں نے ناشتہ منگوایا، چائے منگوائی، وہ چائے پینے لگے۔ چائے پیتے پیتے انہوں نے جملہ کہا کیسر صاحب، میں چوک گیا، بولے حضرت مولانا سجاد تو ہمارے سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ میں سمجھا ہو سکتا ہے کچھ لڑائی ہو۔ میں نے کہا کیا بات؟ کہ حضرت ابھی ہم لکھنؤ گئے تھے۔ میں نے کہا پھر؟ کہا ہم نے ان کا گھر دیکھا، ان کے بھائی نے بتایا پیسہ دیا، 6 لاکھ یا 6.5 لاکھ یا 7 لاکھ کا مکان انہوں نے لکھنؤ کے اندر خریدا۔ تو 2 کمرے بتایا نیچے ہیں یا 3 کمرے یا 3 کمرے اوپر۔ تو ہم لوگوں نے ان کو کہا کہ مولانا صاحب 3.5 یا 3 لاکھ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، انہوں نے جملہ کہا عطائن ہوٹل کے اندر کمرے میں بیٹھ کر کہ ہم لوگ آپ کو دے رہے ہیں، آپ پورے کمرے کو مینٹین کر لیجئے، AC لگا لیجئے، اوپر AC لگائیے تاکہ ایک آدھ کمرہ مہمان کے لیے رکھی، کوئی مہمان آ جائے تو اس کے اندر اس کو پریشانی نہ ہو۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟
کہا حضرت ہم فلائٹ پکڑ کے کرناٹک نکل گئے، لیکن ان اللہ کے بندے کا ایک فون نہیں آیا کہ آپ نے 3.5 لاکھ کا وعدہ کیا تھا، پیسہ کہاں ہے؟ آسان بات ہے، غربت کے اندر، کرائے کے مکان کے اندر زندگی کاٹنے کے بعد، لیکن کام یہ بیٹھے ہیں کانپور والے، پوچھو جب دیوبندی پر بریلویت کی لڑائی ہوئی تھی، جب سنی اور دیوبندی بوال ہوا تھا، بڑے بڑے لوگ بھاگ گئے، بڑے بڑے نیتا بھاگ گئے، بڑے بڑے پیسے والے بھاگ گئے، تو شاید کانپور سے حشمتیت ختم ہو جائے گی۔ کتنا بڑا مسئلہ کہ ایک دیوبندی کو گولی لگ گئی اور وہ ICU میں پڑا کہ اب مرے کہ تب مرے۔ 7 لوگوں پر یا 5 لوگوں پر 307 کا مقدمہ ہو گیا، اور اگر وہ مر جائے تو 302 ہو جائے، لیکن اٹھاؤ۔ یہی مولانا سجاد صاحب تھے۔ جب میں کانپور جانے لگا میں نے کہا مولانا حالات بہت خراب ہیں، کیا دل ہے؟ کہا حضرت گھبراتے کیوں ہیں، موت تو ایک دن آئے گی آنا ہے۔ الحمدللہ میں تھا، یہی مولانا تھے۔ اس کے بعد میں نے اسی کانپور شہر کے 25 مولویوں کو اکٹھا کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر پریس کانفرنس کری اور اس میں اعلان کیا اگر کسی سنی کو گرفتار کیا گیا تو کانپور کے سنی جمعے کی بنا مبنی گرفتار کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ کانپور کا معاملہ اخبار موجود ہیں، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لوگ سوچ رہے تھے حشمتیت تو ختم، لیکن حشمتیت اور عروج پر آ گئی۔ شاسن کا ایک اخبار میں اعلان آیا ہم کسی کو گرفتار نہیں کریں گے۔ جب میں نے اعلان کیا کہ ایک میرج شادی میرج ہال کے اندر کہ ہم جمعے کے دن حریم گراؤنڈ پر اپنی گرفتاری دیں گے، تو پرشاسن کا بیان آیا ہم کسی سنی کو گرفتار۔ اور آج 12 سال ہو گئے یا 14 کم ہو گئے، مجھے یاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آپ کہیں گے غلط بول دیا، یہ تو کانپور کے لوگ ہی تاریخ بتائیں گے۔ 307 کا مقدمہ، انجینئر رپورٹ، لیکن ایک شخص آج تک جیل میں نہیں گیا۔ یہ ہے، سن لو، یہی لکھنؤ ہے۔ میرے پاس آئے، حضرت 11ویں شریف کا جلوس نکالنا ہے، کیا کیا جائے؟ میں نے کہا بھائی راجدھانی ہے، یہاں کا مسئلہ ویسے ہی محمدی جلوس محمدی کا چل رہا ہے، پرمیشن ملے گا کہ نہیں ملے گا، کیا ہوگا؟ کہا نہیں حضرت نکالنا تو ہے۔ ٹھیک ہے نکالو، اور ایسا کرو کہ پہلے چادر شریف سے اتوار سے شروع کرو، چوک صدر بازار سے 11ویں شریف کا جلوس مولانا سجاد نے نکالنا شروع کیا، اور حضرت شاہ مینا لکھنوی کے آستانے تک ان کا جلوس جانا شروع ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان 1 سال نکلا، 2 سال نکلا، 3 سال پبلک بہت ہو گئی، تو میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا مولانا جلوس میں پبلک بہت ہو گئی ہے، اب لوگوں کی نظر میں آئے گا، اور جلوس اب پیپر اخبار میں بھی آ گیا، اب اس کو تم اپنے نام سے رجسٹر کروا لو۔ تو ان کا پھر کیا کرو؟ تو سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کی تحریک تبلیغ صداقت سے اس نام سے انہوں نے اس جلوس کو رجسٹر کروایا، اور تقریباً 7 سال اپنی حیات ظاہری کے اندر اس جلوس کو صدر سے لے کر کے حضرت شاہ مینا لکھنوی کی بارگاہ میں لے جاتے رہے۔ آج کی تاریخ میں کئی ہزار لوگ اس جلوس غوثیہ میں شریک ہوتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ سنیے، کسی خانقاہ کی ٹھیکیداری نہیں ہے، موقع کسی پیر کی ٹھیکیداری نہیں ہے۔ ان کو لوگ سمجھ گئے کہ ہم خانقاہ والے، ہم گدی والے، ہم فلاں مفتی کی اولاد، ہم فلاں باپ کی اولاد، ہم فلاں کی اولاد۔ اس میں یہ نہیں چلا ہے، اس میں رشتہ غلامی مصطفیٰ چلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ نوٹ کرو،
बलरामपुर हॉस्पिटल देखा है लखनऊ के अंदर, देखा है? जी वहाँ हॉस्पिटल के अंदर एक सरकार वारिसे पाक हसनी हुसैनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के उस्ताद का आस्ताने पाक है। बेशक मौला से जाता पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर देखा, मिला, 2 साल उसके अंदर शिरकत करी। उसके बाद उसी बलरामपुर हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने जुमा का कयाम फरमा दिया और मुसलसल जब तक लखनऊ में रहते तो तकरीर भी करते और जुमे की नमाज पढ़ाते, और अगर वो ना होते तो कभी लखनऊ से मुफ्ती साहब को फोन करते कि किसी को नमाज पढ़ाने भेज दीजिएगा, या कभी अंसार भाई एक बांदा वाले हैं उनको उन्होंने बहुत बार नमाज पढ़ाने के लिए भेजा। नोट करो, इसलिए नहीं कि मेरे साथ थे, इसलिए कि सुन्नियत के साथ, बेशक इसलिए उठाओ, यही मौलाना अब्दुल जब्बार बांदा वाले हैं, उनसे पूछो। एक 2 बंदी का मसला आ गया, मस्जिद का मैटर है, इस अल्लाह के बंदे ने अपने किराए से, अपने नजराने से वो खिदमत अंजाम दी, वो खिदमत अंजाम दी। मैंने यहाँ तक कहा कि भैया इतना खर्चा का, हजरत सुन्नियत की बात है, सुन्नियत की। सुभान अल्लाह। अभी इंतकाल से पहले जहाँ पर इन्होंने मकान लिया था, उस मस्जिद के अंदर वहाँ के ट्रस्टी को, वहाँ के ट्रस्टी के लोगों को बताया सुन्नियत क्या है, वहाबियत क्या है, तबलीगियत क्या है, जमातियत क्या है, अत्तारियत क्या है, और उसके बाद उन्होंने उस मस्जिद के अंदर जुमे के दिन खिताब करना शुरू किया। सुभान अल्लाह। सुन्नी हो जहाँ जाए पैगामे मुस्तफा की तरफ। भावपुर वालों, मैं आपसे वाहवाही लेने नहीं आया और न तकरीर करने आया। मेरा एक रफीक था, वो चला गया और मेरे साथ में बहुत लोग आए और बहुत चले गए, लेकिन अफसोस नहीं हुआ। कीमती चीज जाने पर अफसोस होता है। बेशक वो आदमी कौन थे? मौलाना सरमत का अगर फोन चला जाए कि मौलाना साहब सुन्नियत की बात है, तो वो ये नहीं कहेंगे मौलाना सरमत साहब से कि आप मुझे 5,000 रुपए भेज दीजिए तब काम होगा। नोट करो, मेरे वालिद के करोड़पति मुरीद से भी उनका टच था, बाहर के जो मुरीदीन थे उनसे भी उनका टच था, लेकिन किसी शख्स ने ये नहीं बताया कि उन्होंने फोन करके कहा हो कि मुझे जरूरत है 5,000 बतौर कर्ज मुझे दे दीजिए। जब पूछिए अल्हम्दुलिल्लाह, करम है, शुक्र है, एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह, करम है, शुक्र है, एहसान है। अब उनकी जिंदगी का एक वाकया मैं आपको बता दूं। पीलीभीत शरीफ आए, हमारे साथ तो बड़े मामला चलते हैं और चले, बड़े बड़े हनफी साहब जानते हैं, करीबी भाग गए, हशमती कहलाने वाले गद्दारी भाग गए। वो ये सोचने लगे कि हशमतियत फना हो जाए, लेकिन भावपुर वाले याद रखो, करबला की तारीख देखो। करबल के मैदान के अंदर इमाम अली मकाम तशरीफ फरमा थे, बिला तशबीह बिला तमसील। तो इमाम के सामने कौन थे? दाढ़ी वाले थे। इमाम के सामने कौन थे? नमाज पढ़ने वाले थे। इमाम के सामने कौन थे? कलमा पढ़ने वाले थे। सब जानते थे कि नमाज रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के शहजादे हैं। ये सब जानते थे कि इनके घर का ये आलम है, जिनके घर में पे इजाजत जिब्राइल लाते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, सब जानते थे कि ये वो हुसैन हैं जिनके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाती हैं, अल हुसैन वल हसन सज्जदा शबाब अहली जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब जानते थे, लेकिन आप कहोगे वो फिर सरकार को शहीद क्यों किया? तो उलमा और सूफिया ने अपनी किताबों में लिखा कि दुनिया ने उनको अंधा कर दिया था, इख्तियार की मोहब्बत ने उनको अंधा कर दिया। जानते थे ये वो है जिनके घर में कुरान का नुज़ूल हुआ, लेकिन आवाज आ रही थी, हम तुमको कोफा का गवर्नर बनाएंगे, हम तुमको बसरा का गवर्नर बनाएंगे, हम
تم کو وہ کی حکومت دیں گے. مسلمانوں تاریخ اٹھاؤ. یزیدیوں نے دین کو چھوڑا. کیا دین ہست حسین دین بنا ہست. یزیدیوں نے دین کو چھوڑ کر دنیا اختیار کری. صوفیہ فرماتے ہیں یزیدیوں کی دنیا دین تو کربلا میں گیا. دین کربلا میں گیا. اب دنیا چاہ رہی تھی. فرمایا جب کوفے پہنچے تو مختار بن سختی بیٹھا ہے. اس نے پوچھا کون ہے جس نے امام کو شہید کیا بلاؤ. کون ہے جس نے پانی دیا بلاؤ. کون ہے جس نے ساتھ دیا بلاؤ. کون ہے جو ساتھ میں گیا بلاؤ. کون ہے جو کربلا میں گیا بلاؤ. فرمایا دنیا تو نہیں ملی سر اتر رہے تھے. یہ فلاں یزیدی ہے سرکار دو. یہ فلاں یزیدی ہے سرکار دو. کیا مطلب؟ جو دین کے لیے دنیا قربان کرتا ہے فرمایا دین بھی جاتا ہے اور دنیا بھی چلی جاتی ہے. لیکن ایک طبقہ وہ تھا جنہوں نے کہا حضور دنیا جائے گوارا ہے لیکن آپ کا دامن نہ جائے. آپ کا دامن نہ جائے. فرمایا ان اصحاب نے اپنے بچوں کو نہ دیکھا بلکہ اپنی گردن کو حضور کے قدموں پر قربان کر دیا. فرمایا تاریخ یہ ہے انہوں نے دین کو بچایا. آج تک گھر گھر کے اندر یاد اصحاب حسین ہو رہا ہے. ذکر اصحاب حسین ہو رہا ہے. مجلس اصحاب حسین ہو رہی ہے. لنگر اصحاب حسین ہو رہا ہے. سفیر اصحاب حسین ہو رہا ہے. فیضان امام علی مقام, فیضان امام حسین, علماء اہل سنت, عرص جہنم. بلا تشبیہ بلا تمثیل ہندوستان کے اندر ایک زمانہ وہ آیا جب لوگ باطل تعویلات کے ساتھ اٹھے. اپنے زوم اور طاقت کو لے کر اٹھے. اپنی دنیاوی پاور کو لے کر اٹھے. اپنی مادی طاقت پر بھروسہ کر کے اٹھے. کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ کے صحابہ ظالم ہیں. کسی نے یہ کہا صحابہ سے خطائیں ہو گئی. کسی نے یہ کہا اولیاء کے ذکر کو کرنا یہ اللہ کے ذکر کو مٹانا ہے. کسی نے رسول اللہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بس کہا. مسلمان بھاؤپور والوں بڑی تفصیل ہے, تاریخ ہے, لیکن کیا مولویوں کی جماعت نہ تھی؟ کیا خانقاہیں نہ تھی؟ کیا پیر نہ تھے؟ کیا گڈھا نشین نہ تھے؟ کیا گڈھی نشین نہ تھے؟ سب تھے. لیکن بولے تو دنیا چلی جائے, بولے تو اقتدار چلا جائے, بولے تو مال چلا جائے, بولے تو پبلک چلی جائے. زبان بند مت بولو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتی فرمایا ایام ندوہ میں تجربہ ہوا. دلالات کی رٹ لگائیں, گمراہیت کی رٹ لگائیں, لیکن جب ان سے کہو تو لکھ دیجئے, دستخط کر دیجئے. نہیں بھیا لکھوائیے مت, دستخط مت کروائیے. فلاں آدمی ناراض ہو جائے گا, فلاں آدمی ہم سے بدظن ہو جائے گا. فرمایا یہ ایام ندوہ میں تجربہ ہوا. ایام ندوہ کے اندر فقیر نے دیکھا, نوٹ کرو, خانقاہیں بھی تھی, اقتدار والے بھی تھے, برسر اقتدار لوگ بھی تھے, لیکن مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے کر مسلک کو برباد کیا جا رہا تھا. رسول اللہ کے نعرے کو لگانے کے بعد حضور کو بے بس کہا جا رہا تھا. رسول اللہ کی بات ماننے کے بعد دعویٰ کر کر حضور کے صحابہ کو زانی لکھا جا رہا تھا. لیکن کیا دارالفتہ نہ تھے؟ کیا فتویٰ دینے والے نہ تھے؟ کیا مفتی نہ تھے؟ سب تھے. لیکن ڈر یہ تھا کہ پبلک نہ بھاگ جائے, ڈر یہ تھا کہ دنیا نہ چلی جائے. لیکن اس زمانے کے اندر بھی
اگر کوئی مرد مجاہد نکلا تو مظہر اعلیٰ حضرت کا شہزادہ ابو الفتح کا شہزادہ جس کو شیر ہندوستان کہا جاتا ہے، اس شیر ہندوستان نے نہ اس کی پرواہ کری میرے جلسے کراؤ یا نہ کراؤ، تاریخ لو یا نہ کرو، نذرانہ دو یا نہ دو، امید ہو یا نہ ہو، ہندوستان کے اندر کرناٹک گیا حق بیان کیا، گجرات گیا حق بیان کیا، مہاراشٹر گیا حق بیان کیا، ایم پی گیا حق بیان کیا، یو پی گیا حق بیان کیا، کسی کی پرواہ نہ کیوں بلکہ یہ دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کا مسلک جانا ابھی تم کیا سمجھو گے کہ ولی کسے کہتے ہیں؟ بے شک بے شک تمہارے نزدیک تو ولایت پبلک کے نزدیک یہ ہے کہ گاڑی اڑ جائے بولے ولی، گڈھے میں گر رہی تھی روڈ پہ آ گئے بولے ولی، سو رہے تھے گر گئے چارپائی سے گرنے والے سے نام لیا اوپر آ گئے بولے ولی۔ لیکن ولایت کسے کہا جاتا ہے؟ ولایت یہ گڈھے سے اٹھنے اور بیٹھنے کا نام نہیں ہے، یہ گڈھے سے گاڑی ادھر ادھر کر دینے کا نام نہیں ہے۔ ولایت امتحان دوست میں ثابت قدم رہنا، ولایت امتحان دوست میں ثابت قدم رہنا، بلاؤں سے نہ گھبرانا، بلاؤں سے نہ گھبرانا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا سمجھو لوگ سمجھ رہے ہیں اونچی گاڑی میں بیٹھنا ولایت، پیسے والوں کے ساتھ ملنا کرامت، لیکن ولایت امتحان دوست میں ثابت قدم رہنا۔ اٹھاؤ، میں نے اپنے والد کو دیکھا اس لیے نہیں کہ والد ہے، فرمایا بیٹا پیسے والوں سے دور اور غریبوں سے قریب رہو، حق ہے سبحان اللہ۔ حق بولتے رہو گے۔ مولانا سجاد صاحب ان کے فاتح چہلم کے اندر ہم حاضر ہوئے، میں اور ایک میری تمنا یہ ہے بھاپور والوں کہ آپ جتنا بھی تعاون جس سے جو ہو سکے وہ کریں۔ ان کی جہاں پر قبر شریف ہے وہ ان کے والد کی آبائی جگہ ہے۔ کون سی جگہ ہے؟ ان کی جگہ، قبرستان نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے لیے ایک مزار شریف ایسا تعمیر ہو جائے کہ بارش کے پانی سے بھی بچے، اور جب ہم لوگ آئیں ان کا سالانہ عرس ہو تو اندر 10 20 15 25 لوگ بیٹھ کر فاتحہ خوانی میلاد خوانی کر سکیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ لوگ میرے فیصلے سے راضی ہیں؟ بے شک۔ کون کون راضی ہے؟ ہاتھ اٹھائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ میں نے یہاں کے سیٹھیوں سے بھی بات کی، اور اگر وہ دیں گے تو سبحان اللہ، اور نہیں دیں گے تو تب بھی بنے گا۔ 25,000 روپے فقیر نے پہلے دینے کا اعلان کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور 11,000 روپے مولانا سرمد صاحب قبلہ کی طرف سے انہوں نے اعلان کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مشرب شیر بیش سنت، فیضان مشاہد ملت۔ اور میں یہاں گاؤں کے 2 لوگ کو جانتا ہوں، ایک تو بدھو سیٹھ اور ایک شیرو سیٹھ۔ یہ سیٹھ کہتے ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ ایک عالم دین کا اگر مزار بنے تو آپ اگر اس میں حصہ لو گے تو آپ کو اور آپ کی اولاد کو اس کا صلہ اور اجر ملے گا۔ سبحان اس لیے آپ لوگ جو دینا چاہتے ہیں، جو یہاں پر اس لائق ہے کہ 1000 500 2000 روپے دینا چاہتے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، تاکہ میں ان کے نام کا اعلان کر دوں۔ 100 روپے بھی دینا چاہتے تو کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 روپے 2 روپے نہیں دیکھتا۔ امان اللہ بھائی مشاہدی کی طرف سے 1100 روپے۔ نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत मसलक आला हजरत मशरब शेर देश सुन्नत फैज़ान मुशाहिद मिल्लत। ये अमानुल्लाह भाई की तरफ से 1100 रुपये। और ये किसकी तरफ से है? ये किसकी तरफ से है? मौला मुद्दीन साहब, नाम पूछिए। अमानुल्लाह भाई की तरफ से। ये हमारे कैसर साहब बैठे हैं, इनका भी फर्ज बनता है। 2100 रुपये हमारे कैसर बस्तवी साहब की तरफ से है। अल्लाह ताला इनको दारैन की बरकतों से नवाजे। और अभी अभी मुझे पता चला, कुछ दिन पहले फोन आया मुंबई से कि इनके वालिद साहब किबला का विसाल हो गया। बड़े नेक, सुभान अल्लाह, बुजुर्ग आदमी, जिनके बारे में मुझे लोगों ने बताया। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए और उनके बेटों को और उनके घर वालों को मौला सब्र अता फरमाए और मौला उस सब्र पर अजर अता फरमाए। ये लोग और ये 21,000 रुपये इनकी तरफ से हाँ याद आया। और 21,000 रुपये गुलाम भाई जो मौलाना सरमद साहब के भाई हैं, छोटे या बड़े नहीं जानते, छोटे हैं, उनकी तरफ से 21,000 रुपये। लिख लीजिए, लिख लीजिए, ताकि लिख लीजिए ताकि ये चंदा होगा। और ये हमारे उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती रियाज हैदर हनफी साहब किबला, जिन्होंने पढ़ाया भी उनको माशाअल्लाह। और मैं भी था, मैंने भी पढ़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उन्होंने पढ़ाया भी और उनकी जानिब से ये 1100 रुपए उन्होंने अता किए हैं हुजूर मुशाहिद मिल्लत के नाम से। अल्लाह तबारक व तआला हजरत की औलाद और हजरत को इसका सिला अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलक आला हजरत मशरब शेर देश सुन्नत। ये 2100 रुपए हमारे अली मुर्तजा साहब हशमती मुशाहिदी की जानिब से ये दिए गए कानपुर वाले। अल्लाह ताला इनको दारैन की नेमतों से मौला माला माल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलक आला हजरत मशरब शेर देश सुन्नत। और एक ऐलान मैं अपनी तरफ से उनकी जानिब से कर दे रहा हूं, इसलिए कि मुझे उन पर बहुत भरोसा है। इंशाअल्लाह अगर वो नहीं देंगे तो मैं दूंगा या किसी से दिलवाऊंगा, लेकिन इंशाअल्लाह देंगे। हमारे मौलाना सरमद साहब किबला के छोटे भाई नियाज भाई हशमती मुशाहिदी MIDC में रहते हैं, उनकी जानिब से 11,000 रुपए का ऐलान मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं। अल्लाह ताला उनको और उनकी औलाद को इसका सिला अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलक आला हजरत मशरब शेर देश सुन्नत। और एक तारीख मुकर्रर होगी इंशाअल्लाह और उस तारीख में उनका सालाना उर्स होगा और खानवादे हशमतिया का कोई ना कोई फर्द इंशाअल्लाह ये जिम्मेदारी है कि वो इस उर्स के अंदर हाजिर होकर एक हक इब्ताल बातिल मसलक आला हजरत की तरबियत इरशाद करता था और इंशाअल्लाह उसके जरिए करता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बताने का मकसद मेरा यही है कि आप लोग इस उर्स का मकसद ये नहीं है कि आप गुल्लक में पैसा डालिए। उसका मकसद ये है कि जो अल्लाह वालों का, जो आला हजरत का पैगाम है, उस पैगाम को ये हमारे मुजीब भाई हशमती कानपुर वालों की जानिब से इन्होंने अता किया। अल्लाह तबारक व तआला इसका इनको दारैन के अंदर सिला अता फरमाए और इनको मौला और ज्यादा, पहले से ज्यादा ताकत और कुव्वत अता फरमाए। और मैं ये कहूंगा आप भावपुर वालों से कि आप खुशनसीब हो कि आप मजहर आला हजरत को भी देखा, मुशाहिदे मिल्लत को भी देखा। मशहूदे मिल्लत तो करीब में आ गए, मशहूदे मिल्लत तो करीब में आ गए। सुभान अल्लाह। मैंने वही कहा कि मजहर आला हजरत तो मजहर आला हजरत, ये मशहूदे मिल्लत शहजादे मजहर आला हजरत की जात है कि जब तक चाहा तो 13 महीने आला हजरत के शेर मजहर आला हजरत के कदमों में रहे और जब चाहा
تو مظہر اعلیٰ حضرت کا وہ شہزادہ وہاں سے چلا اور 600 یا 500 کلومیٹر دور ڈوکم شریف کے اندر آ کر پہنچ گیا. سبحان اللہ. ڈوکم کو لوگ جانتے تھے, خاص لوگ جانتے تھے, لیکن کوئی دور دراز میں ڈوکم کو جانتا نہ تھا. لیکن آج ڈوکم شریف کو پوری دنیا کے اندر لوگ پہچان رہے ہیں, جان رہے ہیں کہ ڈوکم کیا ہے. آج ہمارے وہاں پیلی بھیت شریف کے اندر بہرائچ شریف قرب و جوار کی بسیں جاتی ہیں, وہ حاضری دیتے ہیں مظہر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اور پھر پوچھتے ہیں کہ وہ جگہ کہاں ہے جہاں سے حضرت نکلے تھے. سبحان اللہ. وہ جگہ کہاں ہے جہاں سے حضرت کا جنازہ گیا تھا. مسلمانوں, جب مظہر اعلیٰ حضرت کے شہزادے کی عظمتوں کا یہ عالم یہ ہے تو پھر مظہر اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہوگا, مشاہد ملت کا مقام کیا ہوگا, معصوم ملت کا مقام کیا ہوگا, ناصر ملت کا مقام کیا ہوگا. اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوا چلوں, سن لو, خانقاہ حشمتیہ ایک پیغام آپ کو دے رہی ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ کوئی ہو, مفتی عبدالرحمان صاحب قبلہ تشریف فرما ہے, ان کا بیٹا اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ولایت عطا فرما. مفتی لیاقت حنفی صاحب قبلہ کا بیٹا رب کا فضل ہے تو چاہے ولی بنا دو. رب کا کرم ہے. اس خانقاہ کا پیغام یہی ہے کہ کبھی یہ مت دیکھنا کہ کون ہے, پہلے یہ دیکھو کہ کیا بتا رہا ہے. حق ہے. اگر قرآن و حدیث ہے, اگر اقوال صحابہ ہیں, اگر اہل بیت کا پیغام ہے تو پیلی بھیت شریف کے غیر کا ہو مان لینا, اور اس کے خلاف ہو خانقاہ حشمتیہ سے آئے چھوڑ دینا. سبحان اللہ. مظہر اعلیٰ حضرت آئے لکھنؤ. لکھنؤ کے لوگ میرے پاس آئے, مولانا سرمد صاحب, انہوں نے کہا میں طارق ہاشمی کے وہاں قیام تھا, وہ کاغذ لے کے آئے میرے پاس. انہوں نے کہا حضرت سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کی آج بھی کروڑ روپے کی پراپرٹی موجود ہے. آپ لوگ اگر کوشش کریں گے تو وہ زمینیں آپ کو مل جائیں گی. یہ طارق ہاشمی صاحب کے مکان پر موجود ہوں, وہاں پر وہ کاغذ لے کر آئے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بابو جس پراپرٹی کو میرے دادا نے سرکار مظہر اعلیٰ حضرت نے چھوڑ دیا اس کو مجھے نہیں چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کوئی کسی غریب خاندان کے اندر پیدا نہ ہوئے, بلکہ اس خاندان میں پیدا ہوئے جن کی خود اثاثے اور ان کے پاس زمینیں اور جائیداد تھی. آج سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کے لکھنؤ کے اندر 4 مکان تو بڑے بڑے موجود تھے جو بھائیوں میں تقسیم ہوئے. ایک مکان جو سرکار کو ملا تو میں نے مولانا سجاد صاحب کو بھیجا. میں نے کہا بھائی جب جا کے ذرا اس کو دیکھ تو آؤ کہ ہم بھی جائیں تو زیارت کر لیں کہ سرکار کی جائے پیدائش کہاں ہے. تو یہ گئے. جانے کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا, کہا حضرت یہ تو کئی کروڑ کا مکان ہے, کئی کروڑ کا مکان. میں نے کہا فکر مت کرو, غوث پاک فرید نواز کا کرم ہوگا, انشاءاللہ مل جائے گا. بتایا کہ یہ کسی غیر مسلم کے پاس ہے جو حضرت کا مکان موجود ہے, آپ جا کے لکھنؤ کے اندر دیکھ سکتے ہیں. حضرت کے گھر والوں نے کئی مسجدیں لکھنؤ کے اندر اپنے پیسے سے تعمیر کروائی, اور آپ کہو گے تو ان مسجد کو میں جا کر آپ کو دکھا بھی دوں گا. مولانا سجاد صاحب دیکھ کر بھی آئے, وہ گواہ تھے اس بات. سن لو, مظہر اعلیٰ حضرت نے اپنے سرمایہ کو چھوڑ دیا, زمین کو چھوڑ دیا, جائیداد کو چھوڑ دیا, پیلی بھیت شریف آ گئے, مسکن بنا لیا. اس لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, دنیا کو چھوڑ دی لیکن پیغام دیتے رہے جو مولا علی کا تھا, پیغام دیتے رہے جو حسنین کریمین کا تھا, پیغام دیتے رہے جو غوث اعظم کا تھا, پیغام دیتے رہے جو غریب نواز کا تھا, پیغام دیتے رہے جو مشائخ مہرا کا تھا, پیغام دیتے رہے جو مشائخ کٹوجا کا تھا, پیغام دیتے رہے جو اعلیٰ حضرت کا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. آپ کے اس ٹاؤن کے اندر مظہر اعلیٰ حضرت تشریف لائے, آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کے باپ دادا نے ان کی زیارت کی. مولانا سجاد صاحب کے والد حاجی صاحب کا نام کیا تھا, کشر صاحب, ان کے والد صاحب کا حاجی عبدالوکیل صاحب. تو جب مفتی صاحب
یہ لڑائیاں زوروں پر تھی. ایک طرف سے تطہیری فتنہ تھا, ایک طرف سے عطاریت کا فتنہ تھا, ایک طرف سے صلح کلیت کی آمدیت تھی, ایک طرف سے وہابیت دیوبندیت نصریت کے فتنے تھے. تو ایک دن پیلی بھیت شریف میں یہ بیٹھے تھے, تو انہوں نے کہا ایک جملہ, کہا حضرت اتنی سختی, یہ بتائیے بچے کیسے پڑھیں گے؟ کبھی نہیں کہا. تو میں بھی سکتے میں آیا, میں نے کہا گھبراؤ مت, غوث پاک مددگار ہیں انشاءاللہ, بے فکر رہو. رات میں سونے چلے گئے. بتا رہا ہوں, قسم نہیں کھاتا ہوں, قسم وحدہ لا شریک, قسم خدا کی. صبح آئے, گھبرائے میرے پاس. میں نے کہا کیا بات؟ کہا حضرت میں نے رات میں اپنے والد صاحب حاجی صاحب کو خواب میں دیکھا, تشریف لائے اور بڑے جلال میں. فرمایا پیسے پیسے سب ہو جائے گا, جہاں پر لگے ہو لگے رہو. حق ہے. بے شک بے شک. یہ جملہ فرمایا حاجی صاحب نے, جہاں پر ہو وہیں پر رہو. پھر مجھ سے کہنے لگے حضرت میں توبہ کرتا ہوں. رات میں میری زبان سے جملہ نکل گیا, توبہ کرتا ہوں. یہ ایمان تھا. ارے یہ تو راز کھولے کے بھاؤ پور والوں کہ قصائی کا بیٹا گوشت کاٹنے والے کا بیٹا کس منصب پہ چلا گیا, اور بڑے بڑے گھمنڈ اور جبہ پہننے والے کہاں چلے گئے. یہ تو انتقال کے بعد راز کھولے گا. لیکن سن لو, نجات ایمان پر ہے, نجات عشق رسول پر ہے, نجات غلامی مصطفیٰ پر ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اسی لیے بس جملے آخری تقریر کو اپنی ختم کر رہا ہوں. شیر ہندوستان آپ سے کہتے ہیں بابو, شادی میں دیوبندی کو مت بلاؤ, شادی میں وہابی کو مت بلاؤ, شادی میں تبلیغی جماعت اسلامی کو مت بلاؤ, شادی میں غیر مقلدوں کو مت بلاؤ. بابو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا کبھی انہوں نے یہ کہا کہ میرے گالی دینے والوں کو قیصر صاحب شادی میں مت بلانا؟ آپ بھاؤپور کے اندر شیر ہندوستان کی 30-40 سال سے تقریریں سن رہے مولانا سرمد صاحب دوا, ان سے پوچھو کبھی انہوں نے یہ کہا کہ جس نے مجھے برا کہا اس کو دعوت مت دینا, کارڈ مت دینا؟ پوچھو. انہوں نے کبھی نہیں کہا. جب آئے تو یہی کہا بابو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. آج ہمارے قیصر صاحب کے والد صاحب چلے گئے ایمان پر, ان سے پوچھو کیا کس مزے سے ہوں گے, ان سے پوچھو کس آرام سے ہوں گے, ان سے پوچھو کیا نعمتیں ان کو حاصل ہو رہی ہوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان سے پوچھو دنیا فانی ہے, کوئی مرا, لیکن یہ مت سمجھنا کہ ہم نہیں مرے, مرنا سب کو ہے. کون ہے جو نہیں مرے؟ بے شک. کون ہے؟ فرمایا موت آنی ہے, دنیا فانی ہے, تم آئے ہو امتحان دینے کے لیے, امتحان دے لو گے کامیابی مل جائے گی, وہاں پر تم کو انعام ملے گا. لیکن ایک شخص وہ ہے, 2 بچے ہیں بھاؤپور کے اندر, ایک باپ نے 2 بچوں کو پڑھایا, ایک کو IAS کی ڈگری دلا رہا ہے, ایک کو PCS کے اندر بھیجا. ایک بچہ کہتا ہے باپ سے کہ بیٹا ابا میرے پاس وقت نہیں, مجھے امتحان دینا ہے, IAS کا پیپر ہے. رات میں تیاری, دن میں تیاری, صبح تیاری, شام تیاری, مہینہ تیاری میں, سال تیاری میں گزر گیا. لیکن دوسرا بیٹا ہے, اس سے باپ کہتا ہے بیٹا PCS کا پرچہ ہے تیاری کا. وہ کہتا ہے دیکھ لیں گے بیٹا, تیاری کرو, جب ہوگا دیکھ لیں گے. اب دونوں بیٹے ایک تیاری کر کے پہنچا, ایک یہ کہہ کر پہنچا جب وقت آئے گا دیکھ لیں گے. اب امتحان گاہ میں پہنچے, پہنچنے کے بعد اس نے بھی پیپر دیا, سوال آئے, اس نے بھی پیپر دیا, سوال آئے. لیکن جب اس نے پیپر دیا تو IAS کا تمغہ اس کے گلے میں ڈال کر جاؤ, اب تم DM بن جاؤ. اور اس نے بھی پیپر دیا, پیپر دینے کے بعد جب اس کو تمغہ ملا تو 0/0 جاؤ بیٹا, گراؤنڈ کے اندر کسانی کرو, تم کسی لائق نہیں بچے ہو. صوفیہ فرماتے ہیں دنیا میں آئے ہو تم امتحان دینے کے لیے,
आला हजरत की किताब तौहीद ईमान शरीफ उठाकर देखो तो आपको पता चलेगा इम्तिहान क्या होगा। आला हजरत की आयत करीमा नकल फरमाई, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तरून। क्या लोग इस घमंड में हैं इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे, उनका इम्तिहान ना होगा, उनकी आजमाइश ना होगी? नहीं, आला हजरत फरमाते हैं तुम आजमाए जाओगे, तुम्हारा इम्तिहान होगा। इम्तिहान में पूरे उतरोगे तो मुसलमान ठहरोगे, वरना तुम्हारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अब उलमा फरमाते हैं तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हश्र की तैयारी करो, पुलसिरात की तैयारी करो, पुलसिरात की तैयारी करो। लेकिन दो लोग हैं, एक कहता है देखेंगे जब मौत आएगी तो देख लेंगे, एक तैयारी में लगा है, वहाबियों से दूर रहो मरना है, देवबंदियों से दूर रहो मरना है, तबलीगियों से दूर रहो मरना है, जमातियों से दूर रहो मरना है, गैर मुक़ल्लिदों से दूर रहो मरना है, यजीदियों से दूर रहो मरना है, तकफीरियों से दूर रहो मरना है। क्यों? इसलिए कि हुजूर को मुँह दिखाना है। आला हज़रत फरमाते हैं क्या तुम क्या शर्म नहीं आती? क्या तुम उनकी बारगाह में शफाअत के लिए हाथ नहीं फैलाओगे? क्या तुम उनकी बारगाह में शफाअत के लिए नहीं जाओगे? फरमाया तुम क्या हो? बड़े बड़े होंगे जो कह रहे होंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, लेकिन दस्ते सुभान अल्लाह दफ्तर शफाअत मेरे मुस्तफा के हाथ के अंदर होगा। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं इम्तिहान की खैरी है। अब आला हज़रत फाज़िल फरीद ने आयत करीमा नकल की, तौहीद ईमान शरीफ के अंदर पर जल्दी जल्दी सुन लो और उसके बाद मैं अपनी तकरीर को खत्म करूं। आला हज़रत फरमाते इम्तिहान क्या होगा? इम्तिहान के लिए तुम्हें बता दिया गया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तमुहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरक़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्री वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। आला हज़रत फरमाते हैं तुम्हारा रब फरमाता है जिसने तुमको पैदा किया वो कहता है, जिसने तुमको जिलाया वो कहता है, जिसने तुमको नापाक कब्र से पैदा किया वो रब परवरदिगार कलामुल्लाह में फरमाता है। महबूब फरमा दीजिए कुल इन काना आबाउकुम, अगर जो तुम्हारे बाप है और अबनाउकुम तुम्हारे बेटे हो और इख्वानुकुम तुम्हारे भाई हो और अशीरतुकुम तुम्हारे रिश्तेदार, कुंबे वाले रिश्तेदार कराबतदार हो और अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियां हो, वो अमवालुन इक़्तरफ़्तमुहा तुम्हारी तिजारत का माल, वो मसाकिन तरक़ौनहा तुम्हारे पसंद के मकान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमवालुन इक़्तरफ़्तमुहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा, और वो सौदागरी जिसके नुकसान का तुम्हें अंदेशा है, वो मसाकिन तरक़ौनहा और तुम्हारे पसंद के मकान, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही व तरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्री वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। क्या इम्तिहान होगा? इम्तिहान ये होगा, रब ने फरमा दिया है बाप से ज्यादा मोहब्बत रसूलुल्लाह से होना चाहिए, बेटे से ज्यादा मोहब्बत हुजूर से होना चाहिए, भाई से ज्यादा मोहब्बत हुजूर से होना चाहिए, रिश्ते वालों से मोहब्बत हुजूर से होना चाहिए, पैसे से ज्यादा मोहब्बत, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से होना चाहिए, मकाम से ज्यादा मोहब्बत, जोर से ये मैं कह रहा हूँ, नहीं, जी नहीं। कुरान कर रहा है। कौन कर रहा है? बोलो। कुरान। और अगर ऐसा नहीं है, कैसा? माल से ज्यादा मोहब्बत हुजूर से कम, औलाद से ज्यादा मोहब्बत हुजूर से कम, तो क्या होगा? तो फरमाया फ़तरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्री, तो इंतजार रखो यहाँ तक कि अल्लाह तुम पर अपना अज़ाब नाज़िल फरमाए। अल्लाह ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन, और अल्लाह बेहुक्मों को राह नहीं देता, अल्लाह बेहुक्मों को राह। क्या मतलब? इम्तिहान यही है सबसे ज्यादा मोहब्बत हुजूर से है। लेकिन अफसोस है आज प्रधानी का इलेक्शन आ गया, मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब किबला तो पूछने नहीं आते, हजरत प्रधानी में भाई खड़ा हुआ है, दूसरा भाई भी प्रधानी में खड़ा हो गया, ये बताइए इख्तिलाफ ना डालूं, एक भाई को सीट दे रहा हूँ, लेकिन पूछने नहीं आते हजरत मुसलमानों में क्यों झगड़ा डाल दूं? एक प्रधान खड़ा हो गया, करापतदार के अंदर कुंबेदार पटीदार खड़ा हो गया, नहीं पूछने आते हनफी साहब किबला के पास।
حضرت میرا پٹیدار کھڑا ہو گیا، میں بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، میں بھی عبد الرحمان وہ بھی عبد الرحمان، میرا بھی نام مسلمان ہے والا اور اس کا بھی نام، لہذا میں چاہتا ہوں وہی اٹھ جائے، اسلام میں اختلاف نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، فتنہ نہ ہو۔ لیکن یہاں پر نیتا بھی غائب ہیں، ملا کٹ نیتا بھی غائب ہیں، پیر نیتا کٹ پیر بھی غائب ہیں، گاؤں گاؤں میں جھگڑا، شہر شہر میں جھگڑا، قریے قریے میں جھگڑا، بستی بستی میں جھگڑا، وادی وادی میں جھگڑا۔ وادی امتحان کا مہر آ گیا، اس رشتے کے تعلق اس سے توڑ دیا، اس مکان کا تعلق اس سے ٹوٹ گیا، سنی وہ بھی ہے سنی یہ بھی ہے، لیکن ووٹ نہیں دیا سلام بن، ووٹ نہیں دیا سلام بن۔ کیوں؟ بولے ہمیں ووٹ نہیں دیا۔ تو بھیا تمہیں ووٹ نہیں دیا کہ تمہارے ابا کو ووٹ دینے کا نام اسلام؟ بھائی بتائیے، علماء پوچھے بیٹھے ان سے پوچھیے، اسلام من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام تمہارے اور اس کے ابا کی محبت کا نام نہیں ہے۔ پردھانی کا وقت آئے تو لڑائی کرو، لیکن بھاؤپور میں کتنے نکلے، اس نے وہابی کو بلایا سلام نہیں کروں گا، دیوبندی کو بلایا سلام نہیں کروں گا، تبلیغی کو بلایا سلام نہیں کروں گا، جماعتی کو بلایا سلام نہیں کروں گا۔ تب تو کہتے ہو کہ عبد الرحمان صاحب قادری نے جھگڑا پھیلا دیا، اختلاف کر دیا، حنفی صاحب نے بھاؤپور میں دو پارٹیاں کر دی، مولانا سرمد صاحب نے جھگڑا لگا دیا، مولانا غلام نبی الدین نے اختلاف کر دیا۔ کیا منہ دکھاؤ گے حضور؟ کس منہ سے جاؤ گے حضور کے پاس؟ بس آخری جملہ سنو، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر آؤں گا، تقریر ہوگی۔ میں ابھی بمبئی سے آ رہا تھا، 13 مارچ کا ٹکٹ تھا، سورت سے راجدھانی سے دلی پہنچا اور دلی سے راجدھانی پکڑ کے نہیں اعلیٰ حضرت ایکسپریس پکڑ کے بریلی شریف پہنچا، وہاں ہمیں گاڑی لینے آئی، اس کے ڈرائیور کا نام نور ہے جو میرے ساتھ میں آئے ہوئے بیٹھے بھی ہوں گے ہو سکتا ہے۔ حضرت آگے بیٹھے میں پیچھے بیٹھا، گاڑی آگے چلی، ڈرائیور نے کہا حضرت کورونا چلا گیا، 13 مارچ کی بات ہے، کورونا ختم بھی ہو گیا تھا۔ حضرت خاموش رہے، پھر گاڑی آگے چلی، اس نے کہا حضرت سب ٹھیک ہو گیا، سب معاملہ صحیح ہو گیا، سب ختم۔ حضرت پھر خاموش رہے، تیسری بار قاضی صاحب اس نے پھر پوچھا حضرت سب چلا گیا، سب صحیح؟ حضرت نے فرمایا اب بھی اس سے خطرناک کورونا آ رہا ہے۔ چوک گیا، اس لیے اس وقت کچھ تھا نہیں، لیکن پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے دیکھا کیا ہوا، کس کے گھر میں 4 لوگ مرے، کسی کے خاندان میں مرے، کسی کے گاؤں میں مرے، کسی کے محلے میں مرے، کسی کے شہر میں مرے کہ نہیں؟ جی جی بہت مرے۔ لیکن میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ عذاب، پہلے والا عذاب پچھلے عذاب سے آنے والا اگلا عذاب سخت ہوتا ہے۔ میں اس کو 2014 سے دیکھ رہا ہوں، لیکن تم نہیں سمجھ رہے، تم پر بڑے بڑے معاملات آئے لیکن تم ہنستے ہو اور بیڑی سگریٹ پی کے نکالتے تھے۔ NRC کا میٹر آیا، کیا یہ عذاب الہی نہ تھا؟ عذاب کی شکل میں آیا، لیکن تم نے ہنسی اور ہنسی موت کی بات نکال دی۔ ابھی حنفی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ بڑے بڑے لوگ پاکستان بننے کی طرف تھے، لیکن مظہر اعلیٰ حضرت نے اعلان کر دیا کہ میرا وہی کہنا ہے جو اعلیٰ حضرت نے پہلے فرما دیا العطایا النبوی اور عطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ کے اندر، اگر تم ہندوستان کی تقسیم پر راضی ہو گئے تو تم کو 3 تمغے ملیں گے، اولئک هم الکافرون هم الظالمون هم الفاسقون۔ بے شک بے شک۔ 3 تمغے ملے۔ یہ اعلیٰ حضرت قاضی بریلوی نے لکھا، اسی مسلک اور اسی چیز کو لے کر مظہر اعلیٰ حضرت اٹھے۔ تو ابھی میرے بھائی مولانا سنابل رضا صاحب قبلہ نے فرمایا کہ تم کیوں چلاتے ہو NRC NRC؟ جاؤ اب ان ملاؤں کی قبروں پہ جا کے رو کہ آپ تو مر کے چلے گئے، ہم یہاں بھگت رہے ہیں۔ حق ہے۔ کیوں؟ اگر پاکستان نہیں بنتا تو نہ NRC ہوتی نہ NRC کا نام۔ یہ NRC بھی آیا تو انہی ملانوں کی دیں، لیکن عذاب آتا ہے ان کی وجہ سے، گالیاں دیتے ہیں حق والوں، بھگت رہے ہیں ان کے کارنامے اور برا کرتے ہیں حق والوں کو۔ اب اس کے بعد جب کے بعد دیگر معاملات ہوتے رہے،
پھر کورونا کا مسئلہ آیا، اس کے بعد اب یہ مسئلہ آیا، لیکن حضرت سے میں نے بات ہوئی، فرمایا ابھی آخری عذاب بس آنے والا ہے، اور فرمایا وہ عذاب وہ ہوگا کہ ابھی کے عذابوں میں لوگوں کو توبہ کا موقع دیا گیا، توبہ کر لو، فرمایا وہ عذاب الہی وہ ہوگا جس میں تم کو توبہ کا وقت بھی نہیں ملے گا، وقت توبہ بھی نہیں ملے گا، اس لیے ڈاؤ، ہڈیوں پر رحم کھاؤ، ڈاؤ پور والو، یہ مت سوچنا کہ کیسر صاحب کے والد صاحب قبرستان میں لیٹے ہوئے ہم تو چل رہے ہیں، ایک دن وہ آئے گا تم کو بھی اٹھا کر لوگ لائیں گے قبر کھود کے اندر ڈال دے گا، مرنے سے پہلے تیاری کر لو، مرنے سے پہلے انتظام کر لو، مرنے سے پہلے سوچ لو، جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، فرمایا جب وہ تیاری کرنے والا جائے گا تو کیا ہوگا، فرمایا اس کا امتحان ایمان پر خاتمہ ہو گیا، سب ہو گیا، سب منزلیں اس کی آسان، سب آسان، لیکن بمبئی کے پیسے پہ گھمنڈ کرنے والوں، پیسے پراپرٹی پہ گھمنڈ کرنے والوں، کروڑوں روپے پہ گھمنڈ کرنے والوں مر کے چلے جاؤ گے، بیٹے کو توفیق نہیں ہے کہ بمبئی کے جڑی مری قبرستان میں ابا کی خبر دیکھ کے آئے، تختے ٹوٹ گئے ہیں کہ جڑے ہوئے ہیں، لیکن بیٹا تو موت میں پڑا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے والد ماجد نے اپنی کتاب میں لکھا کہ بیٹے آرام کر رہے ہیں محلوں کے اندر، ہوا وہ کھا رہے ہیں، باپ قبر میں پڑا ہوا ہے، بھگتنا اس کو ہے اور اس کو اس کا حساب دینا ہے، اس لیے جاگنا ہے، جاگ لو افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتے رہو گے خاک کے سایہ تلے، یہ ایک نیک ذاتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے ولی فرمایا ولایت یہ ہے، سبحان اللہ، ولایت امتحان دوست میں ثابت قدم رہنا، بلاؤں سے نہ گھبرانا، کرامت اس کو کہتے ہیں۔ اس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ سب سے شدید بلائیں انبیاء کاملین پر آئیں، ثم امثل ثم امثل ثم امثل۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تحریر فرما دیا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کتاب پڑھی، پھر میں نے مظہر اعلیٰ حضرت کی کتاب شمع منور رہنے یاد کے اندر ولی کی تعریف فرمائی پڑھی تو فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس کا نام ولایت ہے۔ اللہ کا ولی جاتا ہے تو عذاب الہی ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے عذاب رکا ہوتا ہے، رحمت و انوار کی بارشیں ہوتی ہیں۔ فرمایا نیک بندے جانے کا باعث یہ ہوتا ہے کہ کہیں تم پر عذاب نہ آ جائے، اس لیے کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، وہابیوں سے دور رہو، دیوبندیوں سے دور رہو، تبلیغیوں سے دور رہو،